السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اتوار کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ اب جو پاکستان کی سیاست کا رخ ہے اس کا تعین کرنے جا رہے ہیں. اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیسے کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 7 سیٹوں پر وہ خود الیکشن کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے مد مقابل دیگر امیدوار ہیں مگر وہ 7 سیٹوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں. قوم کے نام پیغام انہوں نے دیا ہے کہ یہ حقیقی آزادی کے لیے ہے اور یہ جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں ہے. 16 اکتوبر اتوار کے دن آپ کے حلقے میں الیکشن ہونے والا ہے. یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ایک حقیقی طور پہ آزاد ملک بن کے رہے گا یا سازش کے تحت مجرموں کو مسلط کیا گیا ہمارے ملک پہ کیا ہم ان کی غلامی کریں گے. اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے آپ نے سب کو نکالنا ہے اس الیکشن میں. یہ ہماری جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں ہے. تو جناب یہ وہ حلقے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو ایم این اے ایم پی اے تھے، ان کے استعفے منظور ہوئے اور اس کے بعد یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں. تو اسپیکر نے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جن حلقوں میں یہ استعفے قبول کیے، جن کینڈیڈیٹس کے، جن ایم این ایز کے استعفے قبول کیے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر امیدوار جو جیتے تھے بڑے معمولی مارجن سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کم تھے اور جو مشترکہ اتحادی جماعتیں تھیں ان کے کہیں زیادہ تھے. جو مشترکہ ووٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے حکومتی اتحاد نے تحریک انصاف کے خلاف یہ مشترکہ امیدوار اتارے. کیا یہ اسٹریٹجی ہے حکومت کی؟ کیونکہ یاد رہے جولائی میں جو ضمنی انتخاب پنجاب میں ہوئے تھے اس کے نتائج میں پاکستان تحریک انصاف نے 15 سیٹیں نکال لی تھیں اور امید ان کو نہیں تھی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ یہ الیکشن پہلے ستمبر میں ہونے تھے، پھر ملتوی ہوئے سیلاب کی وجہ سے. ابھی پھر حکومت نے کہا تھا کہ اسے دوبارہ ملتوی کر دیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن ہوں گے. ساتھ ہی اس دوران بہت اہم پیش رفت ہوئی ہیں، آڈیو لیکس آئی ہیں جن کے کانٹینٹ کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے سب کو ایکسپوز کر دیا. خاص طور پہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بارے میں جو پی ڈی ایم ہے، جو حکمراں اتحاد ہے، وہ یہ کہتی نظر آتی ہے مریم نواز شہباز شریف کو بریت ملی، حمزہ شہباز کو بریت مل گئی ہے، اسحاق ڈار واپس آ گئے ہیں، معاشی امور سنبھال لیے ہیں اور فیل گڈ فیکٹر کے ذریعے انہوں نے ڈالر کو انیشیلی ہم نے دیکھا کہ نیچے تو لائے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی، کل یوٹیلیٹی اسٹورز پر گھی کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا گیا. ستمبر میں مہنگائی کم کرنے کے دعوے کیے گئے لیکن اعداد و شمار پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. ساتھ ہی وزارت داخلہ نے تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو جواز بنا کر ضمنی الیکشن کو 90 دن کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، جس میں ضمنی الیکشن کے دوران یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے کہ کہیں دہشت گردی نہ ہو جائے، اس طرح کے کوئی حملے نہ ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری نے آج الزام لگایا ہے کہ حکومت ایک بار پھر دباؤ ڈال رہی ہے الیکشن کمیشن پر کہ وہ یہ الیکشن ملتوی کریں. کیا ابھی بھی حکومت کو اعتماد نہیں ہے ضمنی الیکشن کے حوالے سے؟ اور یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں اس سے کیا ہم سمجھے کہ کرپشن کا معاملہ، احتساب کا معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی آڈیو لیکس کے حوالے سے کیا ہے؟ بہت سارے سوالات ان ایشو پر بات کریں گے. جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب نے، اور پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہوں گے صداقت علی عباسی صاحب، جبکہ صادق افتخار سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. سو آپ تینوں کا بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں جناب، یہ بتائیے گا کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، کنڈی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، کتنا اعتماد ہے حکومتی اتحاد کو اپنے اوپر؟ اور کرپشن کیسز میں مریم نواز شہباز شریف کی بریت سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے. کیا آپ لوگ پورا اعتماد ہیں کہ الیکشن جیتیں گے؟ کتنی بھاری اکثریت سے جیتیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، الیکشن ہونے جا رہا ہے، ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے، غالباً اتوار کو ہی ہے. میں اس چیز سے آپ کے انٹرو میں آپ نے کہا تھا کہ وزارت داخلہ نے شاید لکھا ہے کہ ملتوی ہونا چاہیے الیکشن. اس سے میں ایگری نہیں کروں گا کہ الیکشن ملتوی ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ الیکشن کی کمپین آپ نے پوری کر لی اور اب پرسوں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ الیکشن ملتوی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور اگر الیکشن کمیشن الیکشن ملتوی خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ وہ جو ہے خود ہی فیصلہ کر کے. پچھلا جو الیکشن ملتوی ہوا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ریزرویشن تھی کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس میں بھی یہ تھا کہ 2 دن بعد پولنگ تھی ہو جائے.
جہاں تک خدشات ہیں دہشت گردی کے، بالکل میں خیبر پختونخوا کی اگر بات کروں تو اس وقت اگر آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں، جو اس وقت صورتحال پی ٹی آئی کی وہاں پر 10 سال سے حکومت ہے، آج جو بدامنی خیبر پختونخوا میں ہے، آج دوبارہ جو ملیٹنٹس خیبر پختونخوا میں سیٹلڈ ایریا میں بھی آ چکے ہیں. آپ اب ریسنٹلی سوات کا واقعہ دیکھیں، بچوں کی بس پہ جو ہے وہ ایک دیکھیں ایک عجیب اتفاق کہیں یا اتفاقیہ کہیں کہ ملالہ یوسفزئی فلڈ ایریا کی وزٹ پہ ہوئی ہیں اور اسی سوات میں دوبارہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے اور وہاں پر بچوں کی بس پہ فائرنگ ہوتی ہے اور بچیاں دیکھیں جس طریقے سے ان کا جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پورے پاکستان دیکھا جس طریقے سے وہ اسپتال میں موجود تھیں. تو دیکھیں اس نااہل حکومت اور نالائق حکومت کا آپ خود دیکھیں کہ جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، آج ان کے اپنے صوبے میں جس میں 10 سال حکومت کر رہے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے. آج امن نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے. آج جس طریقے سے وہاں پر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، وہاں پر جس قسم کی بدامنی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے کھلی کتاب ہے. اگر آپ میڈیا میں نہیں دکھائیں گے. لیکن کنڈی صاحب، خان صاحب تو وفاق پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال کریٹ ہوئی ہے. نہیں دیکھیں خان صاحب تو کیا الزام لگا؟ وفاق نے کیا کیا؟ وفاق ملیٹنٹس لے کے آئی ہے، آپ کا صوبہ ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے گھر نہیں جا سکتا، یہ اس کی سچویشن ہے. مجھے محمود خان اپنے گھر جا کر دکھا دے. 10 سال سے حکومت کر رہا ہے، آج وہاں پر بدامنی ہوئی ہے. یہ تو کہتے کچھ بھی نہیں ہے. بارڈر مینجمنٹ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ وفاق کی بالکل ذمہ داری ہے. وہاں پر دوسرے فورسز بھی ہیں، اگر ان کی جرت ہے تو ان کے بھی نام لے لیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ بالکل ہے. پہلے بھی 2008 میں اگر آپ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی، ہم نے وہاں پر ملیٹنسی کے خلاف جنگ لڑی. ہمارے دور میں جو سوات آپریشن ہوا، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی. ہم نے وہاں پہ لوگوں کو آباد کیا. اس کے بعد ہم ملیٹنٹ کے خلاف لڑے. اگلی حکومتیں جو آئیں وہ اسی قسم کی انہوں نے اس کو آگے جاری رکھا اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا، ہماری اسٹیٹ نے اعلان کیا تھا، ہماری حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے دشمنوں کی کمر، دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. آج دوبارہ آپ کے صوبے میں یہ بے دمنی آ رہی ہے، اس کے ذمہ دار بالکل صوبائی حکومت ہے. صوبائی حکومت کی نااہلی ہے. آج آپ دیکھیں جس طریقے سے صوبے خیبر پختونخوا میں بدامنی آ رہی ہے. خدا نخواستہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بدامنی کا خطرہ ہے، لیکن خدا نہ کرے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سوات میں دیکھیں نا، لوگ نکلے تھے. کیوں نکلے تھے لوگ؟ بالکل لوگ خوشی سے نکلے تھے. یہ چیز نوٹس ہونی چاہیے، خوشی سے نکلے تھے. یہ نوٹس ہونی چاہیے اور اس کے خاطر خواہ اس پر اقدامات ہونے چاہیے. صداقت علی عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ذرا ہم ایک ضمنی الیکشن کا جو ایک مارکا ہے اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب ذرا بتائیے گا، آپ لوگ بڑے پورا اعتماد ہیں. ویسے تو آپ لوگ اسمبلیوں میں آنا نہیں چاہتے، آپ لوگ سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں، لیکن خان صاحب تو 7 کی 7 نشستوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان نشستوں سے لڑ کے الیکشن اگر جیت جاتے ہیں، جیت کے کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ واپس جائیں گے بہت اسمبلیوں؟ شکریہ، آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہمیں اسمبلیوں میں جانے یا نہ جانے کی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی جتنی قوم ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا پاکستان کو ہم نے اسی طرح غلامی میں رکھنا ہے، انگریزوں کی غلامی سے نکل کے کسی اور کی غلامی میں چلے جائیں اور جب وہ چاہیں، جب ان کا آرڈر آئے یہاں حکومتیں بدل جائیں، یا پاکستان کو پاکستانی لوگوں کی مرضی سے چلانا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ ہے، قوم بھی سڑکوں پہ ہے، ہر طرف تو آپ لوگ اپنی مرضی سے چلانے کے لیے ان انتخابات میں آ رہے ہیں صداقت صاحب. اور خان صاحب 7 کی 7 سیٹوں سے نہیں ہے اسمبلی میں آئیں گے نا، ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں نا. مجھے یہ جو آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں اس کی کوئی لاجک بتائیے گا. دیکھیں اس کی لاجک صرف یہ ہے کہ قوم اپنا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ نظام ہے یہ نامنظور ہے. ہم نے اسمبلیوں میں اس سے پہلے بھی جو ہمارے لوگ جیت کے آئے ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر ہیں. مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے یہ جو امپورٹڈ ٹول ہے اس کی ہر حربے کو ہم نے روکنا ہے. کوئی آئینی حربہ ہے اس کو آئینی روکیں گے، قانونی کو قانونی روکیں گے اور جو جمہوری ہے اس کو جمہوری روکیں گے. کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں پاکستان ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، معیشت برباد ہو گئی ہے، ادارے ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو، سینیٹرز کو، قومی اسمبلی کے ممبران کو جب مرضی یہ اٹھا لیں. میڈیا پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، اپنے لیے انہوں نے NRO لے لیے ہیں، قانون بدل لیے ہیں. ہر چور چکا ڈاکو جو ماضی میں جس کو ملک کے ادارے پکڑتے تھے آج وہ کھلے عام بری ہو رہا ہے. اور یہ سارا نظام جو ہے اس کے پیچھے جو امپورٹڈ ٹولہ ہے ان کا تو مفاد ہے، ان کا تو پیسوں کا مفاد ہے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ بالکل پس کے رہ گئی ہے. لہذا ہم یہ نظریاتی طور پہ
ایک الیکشن لڑ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے، اور آپ کو پرسوں شام کو پتہ چل جائے گا کہ امپورٹڈ شعلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں۔ تو 7 کی 7 سیٹوں پہ کامیاب ہوں گے خان صاحب، یہ دعویٰ ہے آپ کا صداقت علی عباسی؟ دیکھیں میں تو دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب بھی لڑ رہے ہیں، اور ملتان سے ہماری خاتون شاہ محمود گیسر کی بیٹی بھی لڑ رہی ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی لڑ رہی ہے وہاں سے کلین سویپ آئے گا، بیکاز آپشن ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس شہر میں، چھوٹے سے شہر میں بھی عمران خان صاحب جاتے ہیں، وہ شہر گھنٹوں کے نوٹس پہ عوام سے بھر جاتا ہے۔ تو عوام کو غصہ ہے، عوام کو تکلیف بھی ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، بے روزگاری ہے، ووٹ ڈالنے آئیں گے وہ عوام، چوروں کو کھلا ریلیف ہے۔ ووٹ کی یعنی طاقت جن لوگوں نے ملک کو لوٹا بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالیں گے، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کا صرف فائدہ ہو رہا ہے، ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں، اور پاکستانی جو عام پاکستانی ہے اس کی آزادی بھی ختم ہو رہی ہے، اس کی خود مختاری بھی ختم ہو رہی ہے، اس کی جو خوشحالی تھی وہ بھی انہوں نے چھین لی ہے۔ 70 سال کے ریکارڈ مہنگائی، 70 سال کی بری اکنامک کارکردگی ان 6 مہینوں میں نظر آئی ہے۔ تو عوام کو لگ پتا گیا کہ یہ آپ کا پوائنٹ ایسا ہے صداقت علی عباسی صاحب کہ اس پر ہم جواب حاصل کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے صادق افتخار صاحب ہیں اور معاون خصوصی ہیں، تو کیبنٹ کا سائز بھی بڑھ رہا ہے، معاونین خصوصی جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ مبارک ہو آپ کو صادق افتخار صاحب، اور آپ کو تو ڈبل مبارکباد ہو، آپ کے تو گورنر بھی آ گئے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، لیکن کیا بات ہے آپ لوگ مبارکباد قبول نہیں کر رہے؟ کل شیخ رشید صاحب ARY نیوز کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ وہ فون کر رہے ہیں، آپ لوگ مبارکباد نہیں لے رہے، تو سر آپ لوگ خوش نہیں ہیں کیا؟ میرے خیال میں جی السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دی شو۔ نمبر شاید غلط ڈائل ہوا ہوگا، ہم بالکل مبارکباد ریسیو بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک گورنر کی تعیناتی کی بات ہے، ہماری طرف سے 5 نام جو نامزد امیدوار کی لسٹ گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کو، اور وہاں سے جو بھی سیکیورٹی کلیئرنس ایجنسیز ہیں جو کہ جن کا کام ہے انہوں نے کام کیا، نام فارورڈ ہوئے، جو کہ گورنر کامران ٹیسوری کا نام پھر پک ہوا اور وہ براجمان ہوئے ہیں گورنر کی سیٹ پر۔ اچھا قطع کلامی صادق صاحب، صدر صاحب لیکن یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی نام آیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں 5 نام، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ہی نام، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے اسے اوکے کر دیا۔ صدر صاحب کے پاس تو آف کورس ایک ہی نام جاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو گئی تھی لسٹ جس میں سے ایک ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب کو نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے ایک نام صدر کو بھیجا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، پرائم منسٹر کو 5 نام گئے تھے، اور ان کے پاس وہ پاور ٹو ویٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ڈفرینٹ ایجنسیز بیٹھی ہیں جو کہ ایک ویٹنگ پروسیس کے تھرو آگے نام فارورڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اور ظاہر پرائیورٹی پر ہوتے ہوں گے نا کہ پہلا نام کون سا، دوسرا کون سا، تو ٹیسوری صاحب کا نام کس نمبر پہ تھا؟ جی پہلے بھی نام دیے گئے تھے اور وہ ریزرویشن تھی، اور آج بھی سوالیہ نشان ضرور ہے کہ ان 5 ناموں سے کوئی کلیئرنس نہیں ملی۔ پھر 2 ایڈیشنل نام ہم نے ایڈ کیے تھے لسٹ میں، جس میں کامران ٹیسوری صاحب کا تھا اور دوسرا عبدالوسیم صاحب کا جو ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں۔ اور جب یہ نام کی ایڈیشن ہوئی ہے اس کے بعد پرائم منسٹر کو ایک لسٹ دی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں آپ کو سوشل میڈیا پر بھی میسر ہوتی ہے، وہ اس میں سے جس کلیئرنس جو کہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کلیئرنس کا، اس کے تھرو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن گئی ہوگی، تو آف کورس پریزیڈنٹ صاحب کو تو ایک ہی نام جائے گا، تو وہ تو غلط نہیں کہہ رہے۔ اچھا پریزیڈنٹ صاحب غلط نہیں کہہ رہے، یہ آپ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا۔ یہ بتائیں کراچی کے بھی 2 حلقے ہیں جہاں الیکشن ہونے ہیں، خان صاحب آج آئے ہوئے بھی ہیں کراچی، تو یہاں پر کون جیت رہا ہے، ایم کیو ایم، آپ کی جماعت یا پھر خان صاحب؟ دیکھیں، ایک وائسرائے آتا ہے جو کہ کہتا ہے غلامی نامنظور، اور پھر کراچی اور سندھ کے لوگوں کو زندہ لاشیں کہہ کر چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک کلٹ موو ہے، ایک پاپولیرٹی ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کراچی اور سندھ کے لوگ عقل اور شعور رکھتے ہیں، ایونچولی آ بھی جائے گا، اور یہ عکاسی ہوگی الیکشن کے وقت۔ عمران خان صاحب ایک رات بھی سندھ میں نہیں رکتے، وائسرائے کی طرح آتے، اگر پاپولیرٹی ہی ہے، گیج ہے، تو کہیں سے ہم ٹام کروز کو لے کر پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، آف کورس وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پاپولیرٹی کا گیج اگر پرائم منسٹرشپ ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو جو کراچی میں رہنے والا ہے وہی کرے گا۔ اب 7 سیٹوں پر ریسورسز ووٹ لے کر پھر ریزائن کرنا، جو آج کل کی اکنامک سچویشن ہے، جو ملک کے حالات ہیں، یہ تو ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا۔ تو میرے حساب سے خود پی ٹی آئی جی
تو ساجد صاحب لیکن گزشتہ جو انتخاب ہوا تھا اس میں آپ کے تحریک لبیک کے ملا کے بھی ووٹ کم تھے، تو پھر ایسا کیوں ہوا تھا؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کراچی نے اپنا فیصلہ دینا ہے اور پرفارمنس کی بنیاد پہ دینا ہے۔ جی میں نے ابھی آپ کو کہا، دیکھیں میں پاپولیرٹی کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا، پاپولیرٹی ہے، اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سندھ اور کراچی کے لوگوں کو ایک شعور ہے جو کہ ان کو ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ ایک شخص جو کہ بالکل ایک لارڈ بن کر آتا ہے، ایک رات بھی نہیں رکتا، تو یہ ریئلائزیشن تو ہوگی، وہ کیا سرو کرے گا، اور جیتے ہی ریزائن کریں گے، پھر بائی الیکشن، پھر بائی الیکشن اور پھر بائی الیکشن، یہ کہانی کہاں تک رکتی ہے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے بڑا فیصلہ کن انتخاب اس لیے بھی ہوگا؟ آپ کے لیے بھی بڑا فیصلہ کن ہوگا کیونکہ آپ نے جن بنیاد پر تحریک انصاف کی حکومت چھوڑی تھی، کیا وہ مسئلے دور ہو گئے؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ عوام آپ کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے؟ آپ کا ووٹر یہ بھی تو دیکھے گا۔ نہیں، ہمارا ووٹر بالکل دیکھتا ہے۔ 3.5 سال ہوئے ہیں ہمیں، 3.5 سال ہم رہے پی ٹی آئی کا حصہ، جہاں کے کوئی زیادہ ہماری جو ریکوائرمنٹس تھی، جو ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کی تھی، اس پر اتنی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے فی الفور چیزیں نہیں ہو سکی۔ ابھی 3.5 مہینے ہوئے ہیں، 2.5 مہینے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارا جو ووٹر ہے اس کو اس بات سے وہ نالا نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، بٹ ہاں کہ مطلب روایتی طور پر اگر ہم پی 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 اور نون کے ساتھ جو ہم نے اتحاد کیا، اس پر ہمارا ووٹر obviously تھوڑا اپسیٹ ہے۔ وہ کیوں؟ دیکھیں کیونکہ ایک ہسٹری رہی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی، جہاں جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور جو ایم کیو ایم کا اگر آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ رہی ہے، وہ اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ رہے تو وہ پارٹی سروائیو بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایم کیو ایم وہ پارٹی ہے جو لوگوں کے دلوں سے جڑی ہوئی ہے، لوگوں گلی محلوں کی جماعت ہے جو لوگوں کے دل سے جڑی ہوئی ہے۔ نہیں، میں آپ کو یہی کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریئلائزیشن یہی آئے گی کہ یہ وہ پارٹی ہے جو گلی اور محلوں کی جماعت ہے، وہیں سے اوریجنیٹ کی ہے، لوگوں کے دل سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شعور ہمارا ووٹر اتنا رکھتا ہے کہ ہماری غلطی کو ووٹ کی صورت میں ہمیں ریئلائز کرواتا ہے، تو کاسٹ تو ہو چکا ہے۔ اب ہم ازالے کی طرف ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہمارا معاہدہ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرائیں گے، جس میں ہم کراچی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 140A کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ تو نہیں پتا کہ ایم پی ایم کا ہی میئر آئے گا۔ ذرا اگر میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر سکوں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم خود مختار میئر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے کام ہو۔ اوور آل اگر کراچی 140A امپلیمنٹ ہوتا ہے تو باقی شہروں کے لیے بھی ایک انڈیپینڈنٹ میئر، اکاؤنٹیبل میئر کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات آتی ہے کہ آج عمران خان صاحب نے جو کہا کہ بھائی میرے پاس اختیار نہیں تھے، تو جب ہم وسیم اختر بھائی کے بارے میں یہ کہتے تھے ایز اے میئر کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو لوگ کہتے تھے میئرشپ چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہ کیا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں یہ عقل نہیں تھی کہ بھائی ہمیں 3.5 سال تک ہمارے پاس پاور نہیں ہے، لیکن ہمیں کرسی پر چپک کر بیٹھنا ہے، اور اگلے بھی یہ کوششیں ہیں کہ ہم ساتوں پر الیکشن لڑیں گے آن بیسس آف پاپولیرٹی، اور ہم وسائل اور ہم سیکیورٹی کو بریچ کرتے ہوئے جو چیزیں ہم سے ہو پائیں گی، لیکن یہ کہ اقتدار تک کو چمٹنے کے لیے ہم کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، صادق صاحب اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ یہاں پر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جناب یہ جو کیسز سے بری ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز اور ان کے والد جو کہ وزیر اعظم بھی ہیں شہباز شریف، تو اس سے کیا تاثر مل رہا ہے کہ جو کیسز تھے وہ کن بنیادوں پر بنائے گئے تھے؟ کیا سیاسی کیسز تھے یا احتساب اس طریقے سے نہیں ہوا جو احتساب ہونا چاہیے تھا؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور کنڈی صاحب کی طرف چلیں گے۔ کنڈی صاحب ذرا یہ بتائیے گا، ایک جیسے کہ ابھی ایم کیو ایم کے جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاپولیرٹی تو ہے، یہ جو بیانیہ خان صاحب کا جو ایک تاثر بنا ہوا ہے، جتنے جلسے کیے ہیں، جو پبلک آتی ہے کہ باوجود آپ لوگ 11 جماعتیں ہونے کے باوجود روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس بیانیے کے خلاف کوئی بیانیہ یعنی آپ کچھ نہیں دے پا رہے عوام کو کہ کیوں تحریک انصاف کی طرف لوگ نہ جائیں، اور کیوں آپ لوگوں نے یہ مشکل فیصلے کیے؟ جب پہلے آپ لوگ لانگ مارچ کرتے تھے مہنگائی پہ، آ کر آپ نے مزید مہنگائی کر دی ہے، تو لوگ پھر کیوں نہ جائیں؟ تو اس بیانیے کو شکست نہیں دے پائے تو کیا یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں شکست دے پائیں گے عمران خان کو؟ دیکھیں صدر صاحب، ہم بالکل عدم اعتماد کے ذریعے آئے تھے، اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بس یہی پیٹتے ہیں جی بیرونی سازش ہے، بیرونی سازش ہے۔ اب تو عمران نے خود کہہ دیا تھا کہ میں تو کٹ پتلی تھا، میں تو حکومت نہیں چلا رہا تھا، میں تو سلیکٹڈ تھا، مجھے تو سلیکٹ کر کے لایا گیا تھا، اور میں کٹ پتلی تھا، میں تو انہوں نے کہا میرے پاس اختیارات نہیں تھے، کٹ پتلی نہیں کہا انہوں نے۔ اب میں اگر کچھ فرما لوں، کٹ پتلی ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہوتے وہ کیا ہوتا ہے؟
جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے مجھے بتا دیں. تو کٹپتلی ہوتا ہے نا کہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم جا کے یہ کام کرو, تم جا کے یہ کام کرو, تم جا کے یہ کام کرو, آرڈرز پہ چلتا ہے. میں اپنی تشریح کر رہا ہوں, آپ کی اپنی تشریح ہوگی, باقی ہمارے کولیگز ہیں ان کی اپنی تشریح ہوگی. اب جو آپ نے بات کی جو ایک گورنر صاحب کے حوالے سے کہ جی نام دیکھیں, یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کا کام ہوتا ہے جو کہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس نام آئیں گے اور آپ نہیں کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے ہی, جیسے ڈیبیٹ آرمی چیف پہ ہو رہی ہے کون ہوگا, وہ وزیر اعظم صاحب نے ہی وہ کرنا ہے جو کہ سیکرٹری ڈیفینس کا نام بھیجنے. اس طرح وزیر اعظم نے ہی بھیجنا ہے پریزیڈنٹ کو, جو ایک سیریمونل چیز ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں صوبے کا گورنر فلاں بندے کو لگا دیا ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے ایک نام آیا تھا, مختلف نام آیا تھا جس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور ان کا گورنر ہے. ہمارا بالکل میں مانتا ہوں صادق صاحب کی بات پہ, جو ہمارا ایک بڑا ماضی تلخ رہا ہے ایم کیو ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا, اور پالیٹکس میں ایسے ڈیسیجن ہوتے ہیں. ہمارے دو صادق اپنا جو ہے بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ہمارے صداقت عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بات کی. تو ان سے تو میں یہ پوچھوں گا نا کہ آپ نے کاف سے کیوں اتحاد کیا؟ وہ تو ہمارے بھی اتحادی تھے. آپ نے 25 سال روک ڈالا کہ وہ سب سے پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے, آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. ایم کیو ایم کے متعلق بھی آپ کے بہت زیادہ خدشات تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے, ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں کریں گے. سیاست میں مجبوری ہوتی ہے اور آپ نے اتحاد کیا. پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے, یہ جو ہے نا بڑی اچھی ایم کیو ایم ہے. لیکن انہوں نے حکومت تو بنا لی نا پنجاب میں. اب آپ لوگ صرف اسلام آباد 27 کلومیٹر میں ہیں اور یہ 2 صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں بات تو کمپلیٹ کر دوں. نہیں کنڈی صاحب, نہیں میری بات کمپلیٹ ہوئی, پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے انہوں نے ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے متعلق یہ بات کی تھی, شیر پاؤ صاحب کے متعلق یہ بات کی تھی, اور سب کے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا تھا, چاہے وہ کے پی میں کیا تھا, چاہے مرکز میں کیا تھا, کیا کچھ نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بہت بڑی جیت ہے, جس کو یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, آج یہ مجبوراً ان کو وزیر اعلیٰ بنا ہے. پی ٹی آئی کے پاس کتنے ممبران ہیں اور ان کے پاس کتنے ممبران ہیں؟ 10 ممبران نے جا کے ان کو کہا کہ یہ تو کہتے ہیں ہم بلیک میلنگ میں کسی کی نہیں آئیں گے. کیسے بلیک میلنگ میں آ گئے, کیسے لیٹ گئے ان کے سامنے 10 ممبروں کو انہوں نے جا کر وزیر اعلیٰ دے دیا. اچھی بات ہے, ان کی جیت ہوئی ہے مسلم لیگ کاف سے, جس طریقے سے جو ہے وہ کہ ہمارے بھی ماضی میں جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پالیٹکس میں ڈائلاگز ہونے چاہیے, پالیٹکس میں رواداری ہونی چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے یہ نہیں کرنا, یہ لوگوں کو لقبات دیتے ہیں. اب خود جو ان کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں, جس طرح ممبران کو پرچیز کرنے کی آئی, جس طرح باقی چیزیں آئی, سب کے سامنے ہے. جو اپنے آپ کو جو ہے اب میں آ کے تبلیغ کرتا تھا, اپنے آپ کو فرشتہ کہتا تھا کہ میں تو بڑا فرشتہ ہوں, پتہ چل گیا کہ وہ کیا ممبران کے ساتھ کیا کر رہا تھا, کیا کچھ نہیں کرتا. چیزیں جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئی. اب انہوں نے کہا کہ جی اعظم سوادی صاحب کی دیکھیں, اعظم سوادی صاحب اگر اسٹیٹ کے خلاف ٹویٹس کریں گے, اعظم سوادی صاحب کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ یو ایس میں ہے وہ سب کے سامنے کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ یو ایس میں انہوں نے کیا کیا کرامات دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتزاز صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا, لیکن آپ لوگوں نے تو کوئی ایکشن بھی لے لیا ان کے خلاف. دیکھیں اعتزاز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی انفارمیشن سیکٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان نہیں ہے. ان کی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, وہ اگر شاید ان کا اپنی ذاتی رائے ہے وہ ذاتی رائے دے سکتے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آفیشیل کوئی اسپوکس مین نہیں ہے, ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا آفیشیل کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ سی سی کے ممبر نہیں ہے, بانی رکن نہیں ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں وہ رکن ہے بانی, لیکن ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی آفیشیل عہدہ اس وقت نہیں ہے, نہ وہ آفس بیرر ہیں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ترجمان ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کا اپنی میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کا احترام کرتا ہوں. میرے لیے وہ بڑے ہیں, وہ میرے محترم ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی ترجمان نہیں ہے. وہ اپنی ذاتی رائے رکھ سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ اگر ان کا جو ہے ان کی شاید رواداری ہو کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہتے ہوں, ان کی اپنی وہ ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ موقف نہیں ہے جو اعتزاز صاحب کا موقف ہے. ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ترجمان میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ چیزیں ابھی الیکشن آ رہا ہے, ضمنی الیکشن ہے. عمران خان صاحب نے 7 سیٹوں سے پتنی 8 سیٹوں سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے عباسی صاحب, سر ذرا آپ کا بڑا جو پچھلے الیکشن ہوئے, جو آپ لوگوں کی کیمپین کا حصہ رہا, وہ تھا اکاؤنٹیبلٹی, 0 ٹالرنس فار کرپشن. یہ کیسے کیسز تھے صداقت علی عباسی صاحب, جن پہ کتنے صفحات کی سیاہی صفحات اس پہ پھیر دیے گئے, کتنے گواہ سامنے آئے, ہوتا کیا ہے درجنوں گواہ ہوتے ہیں, مبینہ ٹی سامنے آتی ہیں, وہ سب کہاں گئے, وہ ثبوت کہاں گئے. آج شہباز شریف, حمزہ شہباز بری ہو گئے, تو یہ جو ایکسچیکر کا پیسہ لگا ان کیسز پر, ان کیسز سے کیا حاصل ہوا, کہاں گیا وہ احتساب؟ جی بالکل, احتساب جو ہے وہ NRO2 کی اس ندی میں بہہ گیا, اور اس NRO2 کے بدلے میں تقریباً 1200 ارب روپے کے کیسز تھے اور 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو گئے.
اور یہ جو مے فیئر فلیٹ، یہ جو لنڈن فلیٹ کا جو کیس ہے، وہ سب سے پہلے اس کو جو ڈگ آؤٹ کیا تھا وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، رحمان ملک صاحب نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا تھا، اور سب کو پتہ ہے. اور زرداری صاحب نے اسی بارے میں کہا تھا کہ گلی گلی میں شور ہے، اور اگر نواز شریف کو اللہ بھی معاف کرے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو آج الحمدللہ میرے بھائی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور وہ ضیاء الحق والے اور بھٹو والے ایک ہی جماعت میں کھڑے ہیں، اور بھٹو والے اس وقت پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امامت کر رہے ہیں ضیاء الحق والے. ان کو یہ مبارک ہو. انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان کی مقبولیت ہے، اور ایم کیو ایم کے بھائی نے بھی کہا کہ مقبولیت ہے، اور وہ مقبولیت کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس وقت بگ گیم جو تھی رجیم چینج کی، اس کا آپ حصہ بنے. کراچی کا ہر باشعور ووٹر سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم اس بگ گیم کا حصہ بنی، جہاں پہ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ پوری ایک ڈیل کی گئی، اور ان کو ڈیل کے بدلے میں کیا ہوا، مریم صاحبہ کے کیس ختم ہو گئے، پیپلز پارٹی کے کیس ختم ہو گئے، اور سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہے کہ 16 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں. 16 ارب روپے میں سے یہ جو ملازمین تھے جو 15-20 ہزار روپے کی تنخواہ والے، ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے پکڑے گئے. یہ جو 16 ارب روپے کی ٹیٹیز لگی ہوئی ہیں، ہر یعنی ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ شہباز شریف نے ایف آئی اے کو اپنے نیچے کر کے ایف آئی اے نے پروسیکیوشن کرنی تھی اور فرد جرم لگنی تھی. اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ججز نے فیصلہ کیا کہ فرد جرم لگے گی، اور فرد جرم لیٹ کرائی گئی، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو 16 ارب روپیہ معاف کر دیا گیا. اس کا سوال کل جو ہے وہ کراچی کا ووٹر ایم کیو ایم سے کرے گا، اور کراچی کا ووٹر پیپلز پارٹی سے بھی کرے گا. اور میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو 15 سال سے حکومت ہے کراچی میں، آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ جو کراچی کا حال ہے آپ اس سے خوش ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے، جو کراچی کا ووٹر ہے، وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دے کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور کو، جو کرپشن کا دور تھا، جس میں گورننس نہیں تھی، جس کا کراچی کا خوبصورت شہر جنہوں نے کھنڈر بنا دیا، جن سے نالے صاف نہیں ہوئے، کراچی والوں کو پانی نہیں ملا، کراچی والوں کو ٹرانسپورٹ نہیں ملی، یہ سارے سوال کل ووٹر پوچھے گا اور وہ آپ سے جواب مانگے گا. حیرت یہ ہوئی ہے مجھے کہ کنڈی صاحب نے کہا چلیں یہ بریک کے بعد ذرا ہم آپ کے سوال تو پوچھتے، پھر ووٹر دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھتا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے. اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جس حکومت کے جانے کا آپ گلہ کرتے ہیں اور غیر ملکی سازش کہتے ہیں، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں اس میں میرے پاس اختیار نہیں تھے، تو ایسی حکومت میں دوبارہ آنا چاہیں گے آپ جس میں اختیار نہ ہو، یا کیسے اختیار حاصل کریں گے؟ بریک کے بعد بات کریں گے.